نواز شریف اور آصف زرداری تو فرشتہ نظر آنے لگے ہیں. جب کمپنی کی مبینہ کرپشن سامنے آئی تو قوم نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی ہیں. جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، اس نے سب کو حیران و پریشان کر دیا ہے کہ کیسے کیسے کھابے مارے گئے ہیں. ہم تو نواز شریف اور زرداری کو کرپٹ سمجھتے تھے، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں تو آدھا بجٹ ہی غائب ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ جا رہے ہیں، اب ہمارا بزنس مین اس کا گورنمنٹ کو کوئی آئیڈیا دیں کہ بھائی ان کو روکیں نا. پہلے میں آپ کو ہمت حوصلہ دیں. یہ کام تو ویسے حکومت پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم شہری ہیں پاکستان کی، ہم سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے پاس عہدہ نہیں ہے لیکن ہم زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں. ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور یہ گواہی اندر سے آ رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے، کئی کمیٹیوں کے ممبر رہنے والے قیصر بنگالی صاحب، ہمارے معیشت، جنہوں نے ابھی حال ہی میں استعفیٰ دیا ہے حکومت کی کمیٹیوں سے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ہے کہ کدھر جا رہے ہیں پیسے. میں آپ کو صرف دیکھ کے چند دانے چکاؤں گا جس سے آپ کو مکمل صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کس حد تک خراب ہوئی ہے. ناظرین، بندہ حیران رہ جاتا ہے کس حد تک پاکستان کے ہر ادارے میں کرپشن ہے، اور جس ایک ادارے کو پاکستان میں واحد ادارہ سمجھا جاتا تھا جو کرپشن کے خلاف کھڑا ہے، جو سیاستدانوں کو چیک میں رکھتا ہے، جو اقتدار کے ایوانوں میں لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ڈرا کے رکھتا ہے تاکہ وہ ملک کو لوٹ کے یا بیچ کے نہ کھا جائیں، جب ان کی کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آئی تو سب حیران و پریشان ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صورتحال، لیکن کچھ اور چیزیں آپ کو دکھانی ہے. کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آج اسمبلی میں بولتے ہیں کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کون کرے گا؟ کیا محمود خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرے گا؟ آج محمود خان چکدئی صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. مستقبل کا سیاست کا سارا نقشہ آپ کو اس سے نظر آ جائے گا، کیونکہ محمود خان چکدئی صاحب کو عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے مذاکرات کرنے کا. سیاستدانوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کرنے ہیں. آپ مذاکرات ہونے کس چیز کے لیے کہ این آر او کے لیے کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں عمران خان، جو کہ خواجہ آصف نے آج الزام لگایا کہ یہ ڈیل مانگ رہے ہیں. ان کو پرانی یادیں آ رہی ہیں، وہ پاشا، وہ فیض، وہ باجوہ، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بعد میں باجوہ کا ذکر آ گیا ہے تو وجاہت سعید خان کا یہ دعویٰ ہے کہ باجوہ پریکٹیکلی ہاؤس اریسٹ ہیں، یعنی انہیں اپنے گھر میں نظر بند رکھا ہوا ہے اور وہ آنے والے دنوں یا وقتوں میں شاید گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ کوئی اور ہی کھچڑی پکانے کی طرف تیاری جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ باجوہ اور فیض کے نام لے کے پی ٹی آئی کو تانے دے رہے ہیں تو محمود خان اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ آپ ہمیں عزیز ہیں لیکن بس، آپ بس کر دیں، ہم آپ کو آنریبل ریٹریٹ دیں گے. یہ ہے وہ بنیادی چیز جو عمران خان دینے کے لیے تیار ہیں، ایک آنریبل ریٹریٹ. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تمہارے گھروں سے نکالتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظالم کے خلاف ہی جہاد ہے نا، تم اس کے ساتھ لڑو، تب تک لڑو جب وہ تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ جنگ سے باز آ جاتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ اب امن دو تو انہیں امن دو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. یہ جو چائنیز واریر نے کہا تھا نا، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، سن زو یا کیا نام ہے اس کا، کہ گولڈن برج بنا کر دو اپنے انیمی کو اگر وہ ریٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان اسی پہ چل رہے ہیں. عمران خان ان کو گولڈن برج بنا کے دینے کے لیے تیار ہے. عمران خان نے یہی گولڈن برج امریکہ کو بنا کے دیا تھا افغانستان سے سرنڈر کرتے وقت. اگر امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت رہتی تو بڑا آنریبل ریٹریٹ ہو رہا تھا. کہوں کہ آپ بہت معصوم انسان ہیں. ٹھیک سر. یہ ٹیکس ریٹ جو بڑھا ہے نا، یہ آپ کے خیال میں کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے رہا ہے. یہ فائدہ دے رہا ہے رشوت کو. رشوت کو کیسے دے رہا ہے؟ بھائی ڈبل ریٹ ہو گیا نا. کدھر کرپشن ہو گئی؟ اگر میں نے 100 روپے بچانا، اگر میری ریٹ 25% ہے، اگر میں نے 25 ٹیکس بچانا ہے تو میں کتنے پیسے دوں گا؟ 25 دوں گا نا. اچھا، اگر 50 بچانے ہیں تو 40 دے سکتا ہوں میں. تو آپ سمجھیں گے، آپ بڑے معصوم لوگ ہیں نا، آپ کو تو سمجھ، آپ کو ارتھمیٹک نہیں آتی نا. اگر ریٹ اسد کہہ رہے ہیں 25 ہو جاتا ہے نا، مطلب اگر آپ نے 50 کے 40 ادھر مجھے دے دیں تو وہ اب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے بیوروکریسی کی رشوت کی ریٹ بڑھا دی ہے. کوئی گورنمنٹ پاکستان کو نہیں جا رہا. وہ کیا آئے دن وزیر اعظم صاحب اتنے بڑے ایکشن لیتے ہیں، چیئرمین کو ہٹا دیتے ہیں، چیئرمین گھر چلا گیا، ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، 21 گریڈ گئے، 20 گریڈ کے افسر ہٹا دیے. پھر کیا کریں؟ میں نے مان لی نا، میں نے مان لی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ یہ تو ہم دونوں تو دوسری فیلڈ کے ہیں، آپ بار ایسوسیشن والوں کو بلا لو جو کہ ڈیل کرتے ہیں ڈے بائی ڈے، ان سے پوچھ لو بھائی کہ آج پاکستان میں
رشوت کا ریٹ کیا چل رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اس وقت اگر آپ کسی کو آپ کا ریفنڈ پڑا ہوا ہے, ڈپارٹمنٹ کا ریفنڈ پڑا ہوا ہے, تو آپ کو ریفنڈ لینے کے لیے تقریباً 15% کا پیسے دینے پڑتے ہیں ریفنڈ کے. یہ مارکیٹ ریٹ ہے جو آپ کا اپنا ریفنڈ ہے. جی, آپ کا جعلی اصلی ریفنڈ ہے, اوریجنل ہے, اوریجنل ہے, اور اس کے بھی آپ کو 15%. اچھا, اور اس کے بعد اب تو کراچی میں ایک تماشا بڑا انٹرسٹنگ ہوا. کسی آدمی کا ریفنڈ تھا, تو تیز آدمی تھا, اس نے 3-4 ایڈوائزروں کو بلایا. اسے کہا میرا ریفنڈ پڑتا ہے 100 روپے, تم کتنے پہ لا کے دو گے؟ ایک نے کہا میں 15% میں لا دوں گا, ایک نے کہا میں 12 پہ لاتا ہوں, ایک نے کہا میں 10 پہ لا کے دے دوں گا آپ کو. باقاعدہ بیڈنگ ہوئی اس کی, اور اسے بٹ کر کے دے دیا لا کے ریفنڈ. ابھی آپ کو یاد نہیں لاہور میں گولی چلی, وہ کس طور پہ چلی تھی؟ ریفنڈ کی رشوت کی ڈسٹریبیوشن پہ یہی گولی چلی تھی نا. جی بالکل. تو پھر آپ مجھے کیا باتیں سمجھا رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو کہ یہ حل کیا؟ اچھا چلیں, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, چیئرمین FBR رہے نا, سولوشن کیا ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ مطلب یہ آرگنائز کرائم ہے نا. آرگنائز کرائم نہیں ہے یہ. آپ ریٹ کو اور بڑھا دیں, رشوت اور بڑھ جائے گی. آپ اور بڑھا دیں, اور بڑھ جائے گی. گورنمنٹ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ میں ان کو سمجھاتا ہوں. آپ نے, میں نے بھی کہا نا, کریڈٹ بلڈر کا فائدہ کسی کو, آپ نے بڑے معصومیت سے کہہ دیا گورنمنٹ کو. یہ گورنمنٹ بیوقوف ہے. دنیا کا یہ اثر کرے گا. دنیا کی یہ اسٹڈیز ہیں, ایک نہیں ہزاروں اسٹڈیز ہیں کہ ٹیکس میں کرپشن اس وقت ختم ہوتی ہے, ریٹ کم ہو جاتا ہے. باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بات بتائی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم قرضے کے لیے جا رہے ہیں, اور اگر قرضے لے بھی رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ پرانے قرضے ہم دے سکیں. پھر انہوں نے کہا کہ IMF بھی اب ہم سے کترا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم فورن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہاں سے بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں اور ملک میں کوئی بہتری نہیں آ رہی, نہ ہی حکومت کچھ بہتری کرنے کی طرف جا رہی ہے. اب یہ قیصر بنگالی صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی میں اب واپس نہیں جاؤں گا, میں نے استعفے دے دیے ہیں, مجھ سے اگر کچھ پوچھا جائے گا بہتری کے لیے تو پھر میں مشورہ ضرور دے دوں گا. اب یہ وہ ہیں جو اس حکومت کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور حال ہی میں استعفا دیا ہے, انہوں نے یہ بات بتا دی ہے. اوپر سے جناب وہ سونے پر سہاگا والی بات کہ مریم نواز صاحبہ نے تو لوٹیا ہی ڈبو دی ہے, اور وہ جو اعلان کیا تھا کہ جی 45 ارب روپے کی ہم سبسڈی دے رہے ہیں بجلی پر, وہ الٹی پڑ گئی ہے. کیونکہ پہلے تو ان کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ جی یہ 90 ارب روپے کی سبسڈی ہے, کیونکہ 45 ارب روپے وفاقی حکومت دے رہی ہے, یعنی چچا جان شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں. وہ مسئلہ بن گیا کہ IMF کی آپ نے شرائط کی خلاف ورزی کی ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی کوئی سبسڈی نہیں دیں گے, اب آپ نے سبسڈی دے دی ہے. یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا, اور IMF نے مزید کڑی شرائط ملک پر لگا دی ہیں, پاکستانیوں پر لگا دی ہیں, الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. یہ جو شبدہ بازی تھی کہ جی ہم 2 مہینے کے لیے آپ کو 45 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں, 14 روپے فی یونٹ کم کر رہے ہیں, اور اس میں اشتہار بازی زیادہ تھی, ایک بل کے ساتھ پمفلٹ بھی آ رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. اب آپ کر لیں بات. انہوں نے مزید 3 سخت ترین شرائط لگا دی ہیں پاکستان پر, پاکستانیوں پر, اور زیادہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. اور 30 ستمبر کے بعد انہوں نے کہا اس کو بند کر دیں. آپ یہ بھی کیا کام, اور مزید سخت شرائط آ گئی ہے. لہٰذا وہ سولر والی جو سوچ تھی وہ بھی مشکل نظر آ رہی ہے کہ جی سولر پینل آپ کو دیں گے, وہ مسئلہ بھی خراب ہو گیا. IMF نے اب کہا ہے کہ آپ صرف وفاقی نہیں, 4 صوبائی حکومتوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے آپ سارے ہمیں رپورٹ کریں گے, کوئی کام آپ ہم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے, اور اب آپ کو بجٹ میں سرپلس بھی دکھانا ہوگا, زیادہ ٹیکسز جمع کرنے ہوں گے, نئے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, تو لہٰذا الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور خبر اسد پور نے دی ہے کہ 2300 روپیہ ریٹ ہے فی ٹویٹ. طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف فی ٹویٹ 2300 روپے کا ریٹ ہے, اور یہ دیا جا رہا ہے جو حکومت کے حامی صحافی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جنہوں نے 3 حلقے کھول دیے تھے اسلام آباد کے, جن کے خلاف پھر محاذ کھل گیا.